السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ کی جی اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ میرا سیر و سیاحت ہے، مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے اور یہ شوق مجھے بچپن سے ہی ہے۔ میں ہمیشہ جو بھی ٹریولنگ ہے نا میں اس کو انجوائے کرتا ہوں۔ خاص طور پر مجھے ٹرین کا سفر جو ہے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں آپ سفر کرتے ہیں، سارے لینڈسکیپ آپ دیکھتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز آپ کو جو ہے نا دیکھنے کو بھی ملتی ہے اور میں کبھی بھی سفر سے بور نہیں ہوتا۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب سیر و سیاحت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ تقریباً کراچی سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ سے لے کے سارا پنجاب اور شمالی علاقوں میں سارا KPK کا علاقہ سارا اور چائنا بارڈر تک جو ہے خنجرا بارڈر تک جو دنیا کا سب سے بلند ترین سرحد ہے پاکستان اور چائنا کی، تو وہاں تک گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں اس کے درمیان میں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ تو ایک پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہیں اور گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں، آخر یہ ٹائم کیسے نکلتا ہے کہ آپ پاکستان کے تمام علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے بھی چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہ کس طرح آپ ٹائم کو فائنڈ کرتے ہیں؟ یہ شوق کی بات ہے، اصل میں یہ سن 2000 سے زیادہ مجھے اس میں ہر سال ہم جاتے ہیں، ہمارے دوستوں کا گروپ ہے، اس میں ہم مل کے پہلے سے پلان کر لیتے ہیں، تو 3-4 مہینے پہلے ہی ہم فائنل کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ کس طرف ہم جائیں گے، تو وہ 1 ہفتے کی چھٹی لے کے 10 دن کی چھٹی لے کے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اگر زیادہ بھی چھٹی مل جائے تو پھر ہم اتنا ہی پروگرام اپنا ٹور جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ عموماً یہ ہمارا ٹور جو ہے وہ گرمیوں میں ہوتا ہے، تو جون اور جولائی شمالی علاقوں میں جانے کے لیے بہترین ٹائم ہوتا ہے، اور 15 جولائی تک ہم یہ اپنا ٹور جو ہے رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے جب تیاری کر لیتے ہیں اپنا سامان وغیرہ سارا دوستوں کو انفارم کر دیتے ہیں، ہر لوگ اپنے ٹائم پر وقت کے ساتھ چھٹیاں لے لیتے ہیں تو نکل جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنے شمالی علاقہ جات کو کیسا پایا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت نے ہمارے ہی ملک میں ایسے ایسے خوبصورت مقام ہمیں دیے ہوئے ہیں جو کہ دنیا میں کہیں بھی ویسے نہیں ہیں۔ دنیا میں جو ہمارے پاس 8000 میٹر سے جو بلند چوٹیاں ہیں وہ ہیں 14 چوٹیاں ہیں، تو ان میں سے 5 چوٹیاں تو پاکستان ہمارے اپنے ملک میں ہیں۔ K2 دوسرے نمبر کی جو بلند ترین چوٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے، براڈ پیک ہے، ناگا پربت ہے، اسی طرح راکا پوشی ہے، یہ سب بڑے پہاڑ ہیں اور آپ یہ سارے ہمارے شمالی علاقوں میں ہیں، اور وہاں آپ دیکھیں ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور اپنے ملک میں اتنی چیزوں کا ہونا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت مقامات ہمارے پاس ہیں، اور یہ لینڈسکیپ جو ہے پہاڑوں کا اور اس کے ساتھ دریاؤں کا جو سلسلے ہیں، اور سارا تقریباً ایسے مقام ہے جہاں برف باری ہوتی ہے، اور راستے جو ہیں وہ شمالی علاقوں کے جو ہیں سب سردیوں میں بند بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی راستے 15 اپریل کے بعد کھلتے ہیں تو لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں، اور آل اوور دا ورلڈ ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے بہت انجوائے کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کو جانا اور عمر کے ساتھ ساتھ وقت بھی جسم بھی ڈلتا جاتا ہے، تو کیا شوق بھی پرانا ہوتا ہے کہ شوق اور جوان ہوتا ہے مزید، کہ بار بار جب انسان ان علاقوں کی طرف جاتا ہے تو عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ یہ شوق میں کمی آتی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ کمی نہیں آتی بلکہ یہ بڑھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے ایک دن میں ہم 8-8 گھنٹے بھی ہم نے وہاں ہائکنگ کی ہے، ٹریکنگ کی ہے، تو خاص طور پر جو یہ ٹریک لمبے ہیں جو جیسے K2 بیس کیمپ ہے، راکا پوشی بیس کیمپ ہے، فیری میڈوز والا راستہ ہے جو آگے ہم ناگا پربت بیس کیمپ تک جاتے ہیں، یہ جو نلتر کے راستے ہیں سارے، بلکہ پچھلے سال ہم ہراموش میں گئے، وہ جو راستے ہیں یہ 6-8 گھنٹے ہم ایک دن میں پیدل چلتے ہیں، اپنا سامان بیگ اپنا اٹھا کے خود چلتے ہیں، تو تھکنے والی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا درمیان میں ریسٹ بھی کر لیتے ہیں،
تو صبح آپ جتنا جلدی نکلتے ہیں تو آپ کا سامنے ڈیسٹینیشن ہے، آپ لوگ گروپ میں چل رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں جو بھی اچھے لینڈسکیپ آپ دیکھتے ہیں تو ریسٹ کرتے ہیں، چائے کافی بھی پیتے ہیں، ساتھ کھانا بھی چلتا ہے۔ رات کو ہمارے کیمپ ہوتے ہیں، ان میں ہم سٹے کرتے ہیں، تو ایک ایڈونچر ہوتی ہے، اور اس ایڈونچر کے لیے ہی تو نکلتے ہیں۔ اب سہولتیں یہ نہیں ہیں کہ وہاں آپ کو 100% سہولتیں ہی ملیں، تو جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو مینٹلی پہلے پریپیئر ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر ٹف راستوں سے گزرنا ہے، چڑھائیاں بھی ہیں، اترائیاں بھی ہیں، خطرناک راستے بھی ہیں، آپ نے ان پہ چلنا ہے، اپنی تیاری کے ساتھ جانا ہے، دوستوں کو سپورٹ بھی کرنا ہے، جو ذرا تھوڑا کسی معاملے میں مشکلات میں آ جاتے ہیں ان کی ہیلپ بھی کرنی ہے۔ ایک دو واقعے ہمارے ساتھ ہوئے، اس طرح ہیلپ بھی کیا، کچھ مطلب چھوٹی موٹے انجریز بھی ہو جاتی ہیں، ان کو بھی فیس کیا۔ اللہ کا شکر ہے، موسم خراب ہو جائے، موسم کا بھی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اچانک سے بادل آ جاتے ہیں، اچانک سے وہاں تھنڈر سٹارم چل پڑتے ہیں، بارش آ جاتی ہے، تو آپ نے وہ بھی فیس کرنا ہے، ہیزرٹس تو ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اتنے مشکل راستے ہوتے ہیں، عام جو نوجوان ہیں جن کو شوق لگنے کی طرف ہو کہ وہ ہم بھی جائیں، لیکن جب وہ مختلف واقعات سنتے ہیں، کیونکہ یہ جو راستے ہوتے ہیں کئی لوگوں کی تو جانیں بھی لے لیتے ہیں، تو آپ کو کبھی نہیں ان علاقوں کی طرف جاتے ہوئے ڈر فیل ہوا کہ اب تو میں جا رہا ہوں؟ نارمل گاڑی چلاتے ہوئے بندہ ڈر جاتا ہے، تو ہم تو اس رستوں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کوئی ڈر کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی آپ کے اوپر؟ اس میں ایسے ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم یہ کبراٹ کا ٹور ہم نے کیا، تو اس کے ساتھ ہی جاز بانڈا ہے، اس کی طرف ہم جا رہے تھے، تو رات ہو گئی، مغرب اندھیرا ہو گیا نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ مغرب سے پہلے جہاں کیمپ سائٹ ہے نا آپ کی، آپ وہاں پر پہنچ جائیں۔ تو اتفاق سے میں اور ایک میرے ساتھ دوست جو تھے، ہم دونوں پیچھے رہ گئے، تو باقی جو ذرا تھوڑا تیز چلنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ جہاں ہم پہنچے تو مغرب کا ٹائم ہو گیا، اور ساتھ ہی موسم بھی خراب ہو گیا، تو بارش ہوئی تھی، راستہ ویسے ہی مشکل تھا، تو خیر سلپ ہوئے، گرے، پھسلتے چڑھائی چڑھتے ہوئے مشکلات سے ہم گزرے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہم پہنچ گئے۔ اور ایک دفعہ ہم راکا پوشی کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پر درمیان میں ایک جگہ ہے ہیپاکون، تو ہیپاکون سے جب ہم اگلے دن چلے نا، تو کچھ لوگ وہاں سے جو پہلے کر کے آ رہے تھے نا بیس کیمپ، ان لوگوں نے ہمیں ڈرایا کہ جی آگے جو راستہ ہے چڑھائی بہت مشکل ہے، اور بہت نیرو راستہ ہے، 1 فٹ سے بھی کم جو ہے پہاڑ کے ساتھ راستہ ہے، اس طرف ہزاروں فٹ کی گائیاں ہیں، بہت زیادہ مطلب نیچے گلیشیئر سارا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے آ کے نا ہمیں تھوڑا سا ڈرایا، تو لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے اگلے دن صبح ہم نے کہا بھی، ایک دو ہمارے دوستوں نے کہا کہ یار ہم نہیں جاتے، تو لیکن یہ تھا کہ صبح ہم اپنے ٹائم کے مطابق سب نے تیاری کی، اپنا سامان اٹھایا، ناشتہ وغیرہ کر کے ہم چلتے گئے، اور اب وہ جو پوائنٹ جن انہوں نے بتائے تھے، ہم ان پوائنٹس کو ہم ان سے گزرے ہیں، اور حقیقت میں تھوڑا بہت تو انسان ظاہر ہے جو ہم وہاں کے پہاڑی علاقوں کے تو رہنے والے نہیں ہیں، تو لیکن ہم نے کیا سارا۔ 1 فٹ سے بھی کم جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے، اپنا سامان بھی اٹھایا ہوتا ہے۔ تو جب ہم آگے پہنچے بیس کیمپ پہ اتفاق غریب ہے، تو بڑا مزہ آیا، وہاں انجوائے کیا، وہاں دوپہر کا ہم نے کھانا شانا کھایا، فل یعنی کہ وہ ایریا جو تھا بیس کیمپ کا سارا برف کے ساتھ ان پہاڑ ڈھکے ہوئے تھے، تو اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے ہو گیا سارا۔ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر ہم لوگوں نے وہاں جشن منانا ہوتا ہے کہ پہنچ گئے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کو اور بھی گروپ آئے ہوتے ہیں، پھر وہ سارے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں بناتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس کو لہراتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ایک مطلب یہ ایسی لمحے ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اور یہ سپورٹس، اس کو آپ سپورٹس کہہ لیں، تو اس سپورٹس میں آپ خود ہی کھلاڑی ہیں، خود ہی تماشائی ہیں، خود ہی اپنی، اور آپ اس کو خود ہی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود کے ایڈونچر پر خود ہی خوش ہونا پڑے۔ جی، اور آپ وہاں اگر جاتے ہیں تو آپ کو خود پتہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہاں جا کر آپ ان چیزوں کا ایکسپیرینس کریں کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو
یورپین کنٹریز ہیں وہاں سے آتے ہیں لوگ بہت زیادہ، اور وہ 2 مہینے 1.5 مہینہ یہاں آ کے ٹھہرتے ہیں۔ صرف ایک جو ناگا پربت کا جو پہاڑ ہے وہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، راکا پوشی بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، وہ صرف اس دیکھنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کئی دن کے کب یہ آگے سے مطلع صاف ہو، کب یہ بادل آگے سے ہٹیں تو ہم صرف اس چوٹی کا نظارہ ہی کریں، اور یہ دنیا میں آپ کو اور کہیں بھی نہیں ہے اس جگہ پہ جانا۔ بلکہ ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک خوشی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے بندے کو، میں یہاں پہنچ گیا ہوں کہ جو بلند ترین پاکستان کا مقام ہے، اور یہاں پر لوگ یعنی عام آدمی لوگ نہیں وہاں پہنچتے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کی تو ہزاروں، میں کہتا ہوں لاکھوں میں ایک شخص ہوگا جس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں قدرتی مناظر کی طرف بڑھتے ہوئے قدرت کی طرف بڑھوں، تو آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں؟ جی بالکل، میں نے بتایا نا ہمیں بہت بچپن، مطلب مجھے تو بہت دیر سے شوق تھا یہ، تو ہم ہر سال جاتے ہیں۔ گروپ ہمارے دوستوں کا جو ہے وہ ان کو پہلے سے ہی پتا ہے، اب کبھی بھی ہم مس نہیں کرتے۔ تو اس لیے کہ جیسے ہی اب یہ سمر شروع ہونا ہے، اب مارچ شروع ہو گیا، اب 2 مہینے کے بعد ہماری تیاری شروع ہے، تو اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ پروگرام ہمارا چترال کا ہے، تو سارے دوستوں کو بتا دیا ہے، وہ جو رمضان کے بعد ایک ہفتے بعد ہم انشاءاللہ نکلیں گے یہاں سے۔ اسی طرح آپ نے، اب جو نہیں جا پا رہا، جس نے نہیں کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شوق دلانے سے ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے، آپ ان کو بتائیں گے، جو نوجوانوں کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، پھر وہ ساتھ بھی چلتے ہیں۔ ہمارے ہر ٹور پہ 1-2 ساتھی نئے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں جا کے ہی آپ کو وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کا پتہ چلتا ہے، وہاں کے جو موسم ہیں ان کو آپ انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ گھوم پھر کے جس طرح وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں ہمارے تصور میں بھی نہیں، ان کی زندگی کتنی ٹف ہے۔ 2-3 چیزیں وہاں پر سب سے زیادہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ان کی عمریں بہت بڑی لمبی ہوتی ہیں، 90 سال کے 80 سال کے وہ لوگ ہیں، بالکل فٹ ہیں، وہاں پر موٹاپا نام کی چیز ہی نہیں ہے ان میں، وہ فٹ ہیں، ان کے نہ ان کو آرتھرائٹس جوڑوں کا مسئلہ ہے، وہ دن میں پتہ نہیں کتنے دفعہ اوپر سے پہاڑوں سے نیچے آتے ہیں جاتے ہیں، سامان اپنا خود اٹھا کے جاتے ہیں، اور وہاں کو یہ بلڈ پریشر اور یہ شوگر کی بیماریاں بھی نہیں ہیں وہاں، اور ایماندار لوگ ہیں وہاں۔ ہمیں ویسے ہی یہاں اندازہ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ ہوئے ہیں واقعات، انہوں نے ایمانداری کا ثبوت دیا ہے، وہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، آپ کی وہ مہمان نوازی سے خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کو گھمانے کا، وہاں پر ساتھ چلنے کا، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، ان کے زبان جو ان کا جو کلچر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ جب بھی آپ ان سے ملیں گے جا کے، وہ آپ کو بہت خوش ہوتے ہیں مل کے۔ تو آپ کی تو پھر کافی واقفیت ہوگی ان لوگوں کے علاقوں کے لوگوں سے؟ اللہ کا شکر ہے، جہاں جہاں بھی گئے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ آپ دوبارہ بھی گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں پہچانا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کے ساتھ وہ ہر لحاظ سے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک ٹریننگ بھی ہے، ان کو بتایا، ان کے کئی ہزاروں، وہ ان کا جو ہے ایک قسم کا زندگی کا یہ ایک حصہ ہے کہ جو لوگ بھی وہاں سیر و سیاحت کے لیے ٹورزم، وہ ٹورسٹ کو جب بھی ملیں گے وہ ان کو مہمان سمجھتے ہیں، اور ہم ان کے گھروں میں بھی ٹھہر کے کھانا بھی کھایا ہے، ان کے گھروں میں جا کے ہم نے ان کے ساتھ سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کو وہاں پہ کوئی کرائم نہیں ہے، کہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں ہر طرح کا ماحول پرسکون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کے تفکرات، یہاں کی جو ٹینشنز ہیں، وہ آپ وہاں جتنے دن بھی رہیں گے آپ پرسکون رہیں گے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی بہت ہی یعنی آئیڈیل جگہ پہ ہم، قدرت کا ایک بہترین وہاں آپ کو نظارے بھی ملتے ہیں، آبشاریں ہیں، دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں، وہاں کی جو چیزیں ہیں، فصلیں ہیں، وہاں پر زیادہ تو نہیں ہوتی فصلیں، لیکن جیسے یہ آلو ہے زیادہ، تھوڑی بہت گندم اور مکئی ہے، یہ تھوڑی بہت بھنڈی اور مرچیں وغیرہ، وہ ان کی وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ تو باقی بھیڑ بکریاں ہیں وہ زیادہ پالتے ہیں، بھینسیں ہیں ان کی، جو ان کا وہ دودھ اور گوشت وہ ان کا بھیڑ بکریوں کا ہی ہے، تو یہی ان کی ساری زندگی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اب وہاں تعلیم بھی ہے، لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، ان کے بچے بھی یونیورسٹیوں میں یہاں اسلام آباد، پشاور پڑھنے کے لیے، لاہور میں، کراچی تک جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، بلکہ گاؤں ہراموش میں ہم گئے، وہاں کے 3 بچے ہمیں ملے جو کہ
CSS وغیرہ اور یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور ایک کیمیکل انجینئر تھا وہ ملا ہمیں، اس نے ہمیں کافی ساتھ لے کر ہمیں وہ اوپر لیک تک لے کر گیا، 2 دن اس نے ہمارے ساتھ اسپینڈ کیا، تو بڑا اچھا رہتا ہے ان کے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان قدرت کے پاس جاتا ہے تو سکون اس کی زندگی میں آتا ہے۔ بے شک بے شک، اور ہمیں اور دنیا میں انسان سکون ہی چاہتا ہے،